اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، اس کو برہنہ کیا جاتا ہے، اس کو مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، ساتھ ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، تاروں سے مارا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ ریفل کے بٹ مارے جاتے ہیں اور برہنہ کیا جاتا ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اس لیے اتنا تشدد کیا گیا کہ میری پوری فیملی کے پیسے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شخص ڈرتے ہوئے ان کے پاس بولتا ہی نہیں تھا۔ میں بھی بس بات ہی کرتا تھا کہ یار میرے پیسے دے دو، میں بھی کوئی کاروبار کر لوں، میرا حق ہے، میں نے اس کو مانگتے ہی رہنا ہے، اس جہاں میں نہیں ملے گا اس جہاں میں ملے گا، ملے گا تو ضرور ہے۔ 15 پہ کال گئی ہے، انہوں نے جو تھانہ ایس ایچ او تھا آصف نام کا، وہ سسپینڈ ہو گیا، اس نے کہا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ کتنے ٹائم میں ملنا تھا جی یہ 45 لاکھ اور 3 مرلے کا مکان؟ سر یہ اسٹام لکھا گیا ہے، جب پیسے دینے کی باری آئی نا اس بات سے پھر مکر گئے، اس کے بعد پھر سے مکر گئے ہیں، مطلب وہ 45 لاکھ بھی گیا، برہنہ کر کے مارا بھی گیا ہے۔ تو اسکول ٹیچر کو نہ تو کوئی قانونی کاروائی کی گئی اور نہ ہی وہ جو خود اسٹام لکھا تھا وہی دیا گیا۔ اچھا اب تک کچھ بھی نہیں ملا آپ کو؟ پنچایت ہے وہ بھی ان لوگوں کی بنائی ہوئی پنچایت تھی، وہ بھی انہوں نے توڑ دی، خود ہی بنائی خود ہی توڑ دی۔ انہوں نے اب پاکستان ملک میں ایک اپنا ملک بنایا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 89 نیوز کے ساتھ آپ کا خادم حافظ عرفان حاضر خدمت ہے۔ لاہور کی ڈویژن کینٹ کا تھانہ مناوا میں ایک ظالمانہ تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک سکول ٹیچر پر بے ایمانہ تشدد کیا جاتا ہے، محض اس لیے کہ وہ رشتہ داروں سے اپنا حق مانگنے کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ میری جو وراثتی پراپرٹی ہے میرا حق مجھے دیا جائے، اور اس سکول ٹیچر کو برہنہ کر کے باقاعدہ اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، اس کو برہنہ کیا جاتا ہے، اس کو مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے ساتھ۔ اور یہ تمام تر واقعہ، یہ ظالمانہ بے ایمانہ تشدد کرنے والے کون ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حاضر سروس پنجاب پولیس کے انسپیکٹر ہیں، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے اس شخص پر جس کا نام سہیل ہے اور یہ سکول ٹیچر ہے جس پر باقاعدہ طور پر ظالمانہ تشدد کرتا ہے، ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، تاروں سے مارا جاتا ہے، اور بقول مدعی کے اس متاثرہ شخص کے کہ اس کو باقاعدہ ریفل کے بٹ مارے جاتے ہیں اور برہنہ کیا جاتا ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اب پنجاب پولیس کی جب باری آتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھینسوں کی بہنوں والا سین کہ جو متعلقہ تھانہ مناوا ہے وہ اس چیز کا ہی انکاری ہو جاتا ہے اپلیکیشن جانے پر کہ یہ وقوع ہوا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو وقوع پیش ہی نہیں آیا ہے، اور جبکہ دوسری جانب جو میڈیکل ہے وہ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اس شخص پر کس قدر جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے۔ یہ تمام تر معاملے کو جاننے کے لیے میرے ساتھ متاثرہ شخص موجود ہے، سہیل۔ اچھا سہیل بھائی، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، آپ سکول ٹیچر بھی ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پورے علاقے میں ایک مہذب شخصیت کے طور پہ جانے بھی جاتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اتنا تشدد، اور یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کو برہنہ کر کے مارتے رہے ہیں، ویڈیو بناتے رہے ہیں، اور کوئی قانونی کارروائی بھی ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی؟ سر یہ معاملہ یہ ہے کہ میرا نام سہیل ہے، میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، میں پچھلے 10 سال سے بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ ایسا ہوا کہ میرے ساتھ اس لیے اتنا تشدد کیا گیا کہ میری پوری فیملی کے پیسے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شخص ڈرتے ہوئے ان کے پاس بولتا ہی نہیں تھا۔ میں بھی بس بات ہی کرتا تھا کہ یار میرے پیسے دے دو، میں بھی کوئی کاروبار کر لوں، میں کچھ کر لوں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، میرا حق ہے، میں نے اس کو مانگتے ہی رہنا ہے، اس جہاں میں نہیں ملے گا اس جہاں میں ملے گا، ملے گا تو ضرور ہے۔ مگر جب میں نے ان سے یہ کہا ہے تو انہوں نے تینوں بھائیوں نے، جو ملک ضمیر وان انسپیکٹر ہے ٹاؤن شپ تھانہ میں لگا ہوا، اس نے، غلام اور سیاسی آدمی ہے اس نے، اور حبیب کانسٹیبل ہے، ان تینوں نے مجھے ریفل کے بٹوں کے ساتھ مارنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے پاس ویڈیو بنانا شروع کی، وہ بھی انہی کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا مجھے مارا کہ میرے کپڑے سارے پھٹ گئے، میں برہنہ ہو گیا، میں ننگا ہو گیا، میں وہاں بے ہوش ہو گیا۔ میرے بھائی نے مجھے اٹھایا وہاں سے، اس نے 15 پہ کال کی۔ جب یہ بھائی جو تھانہ میں جب میرا یہ سارا وقوع گیا، 15 پہ کال گئی ہے، انہوں نے جو تھانہ ایس ایچ او تھا آصف نام کا، وہ سسپینڈ ہو گیا، اس نے کہا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اس نے ڈی آئی جی کو یہ رپورٹ لکھ کر بھیج دی۔ اس کے بعد معاملہ چلتا چلتا ڈی ایس پی بھگوان پورہ کے پاس آیا جس کا نام وارث ہے۔ وارث نے کہا جی واقعہ تو ہوا ہے، تشدد آپ پہ ہوا ہے، مگر تشدد اس نوعیت کا نہیں آپ پر ہوا،
میں نے کہا جناب مدعی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاٹھیوں اور ڈنڈے سوٹیوں کا سے مارا ہے اس شخص کو اور ہم نے بڑھانا کیا ہے, آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں, جو اس پہ ایف آئی آر بنتی ہے جو آپ کے قانون کہتا ہے یہ لگا دو. اس نے کہا جی اس پہ بنتی کوئی نہیں ہے, آپ جا کے دونوں گھر صلح کریں, نہیں تو آپ دونوں کے ساتھ 57 کے چکر میں 57 کوئی ایف آئی آر جی 57 دے دوں گا, دونوں اندر جائیں گے, دونوں اندر جائیں گے. یہ ایک طریقہ واردات ہوتی ہے پولیس کی, جو مدعی مقدمہ ہوتا ہے, جو اپلیکینٹ ہوتا ہے, اس کو ڈرانے کے لیے ایک دھمکی کا میسج ہے جو واضح طور پر دیا جاتا ہے کہ 57 دے دیں گے تو وہی اندر جائے گا, ٹھیک ہے جی. میں ایک اسکول ٹیچر ہوں, میں تھانہ پولیس سے ڈر گیا تو میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا. یہ واقعہ وارث صاحب نے کیا. اب میں آگے جو ہمارے بڑے افسر ہیں ان کے پاس, جیسے کامران صاحب ہیں, آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا وقوع پیش آ گیا, اور یہ دیکھیں ڈی آئی جی جو آپریشن ہے فیصل کامران, وہ بڑے ایکٹیو ہیں. سی سی پی او لاہور بھی اس حوالے سے جو ہے بڑے سختی کے ساتھ جو ہیں ان کے احکامات روزمرہ کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں کہ کسی بھی پولیس افسر یا پولیس ملازم کی جانب سے جو عام شہری ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا جو عمل ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہیے. تو اگر ایسا کوئی عمل آیا, بن گیا آپ کے ساتھ وقوع, آپ نے کوئی اپلیکیشن دی کسی میں نے سی سی پی لاہور کو اپلیکیشن دی, انہوں نے ایس پی کینٹ کے پاس بھیجی, انہوں نے آگے پھر ڈی ایس پی وارث صاحب کے پاس بھیج دی. وارث صاحب کو, ڈی ایس پی صاحب تو پہلے ہی اچھا میں ایک بات اور مجھے بتا دیں, ڈی ایس پی صاحب خود تو تسلیم کر رہے ہیں نا بقول آپ کے, ہاں جی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ وقوع ہوا, لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو وقوع میڈیکل میں بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہوا جو میڈیکل میں. اب یہاں پر میڈیکل غلط بن گیا یا ڈی ایس پی صاحب جو ہیں وہ کوئی اثر و رسوخ کی وجہ سے بات کو بدل رہے ہیں؟ ہاں جی, جو انویسٹیگیشن ملک ضمیر وان جو پولیس کا اپنا بھائی ہے جی وہ اس وجہ سے اس پہ ایف آئی آر نہیں دے رہے, کیونکہ جو میڈیکل ہے میڈیکل پہ پروپر لکھا ہوا ہے. میڈیکل میرے پاس سروس ہاسپٹل کا جو پاکستان کا سب سے بڑا لاہور کا ہاسپٹل ہے. تمام تر معاملے کی اس میں برہنہ جو یہ ہوئے ہیں اور فوٹیج تشدد کی وہ بھی باقاعدہ طور پہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, میڈیکل کی ساتھ رپورٹس بھی چل رہی ہیں, سارا کچھ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ میڈیکل سروسز ہاسپٹل کا ساتھ مینشن ہے؟ ہاں ساتھ مینشن ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے محلے کے 4 سال سے مقرر کر لیے, جی ہم نے اس بندے کے یہ پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم اس کے پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے ڈی ایس پی کو کہا, ایس ایچ او منامہ کو کہا, اگر میں نے کہا یہ واقعہ نہیں تھا ہوا تو پھر یہ سالسی کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ میرے پاس ملک غلامور کا جو اس کا بھائی ہے اس کا میرے پاس اسٹام موجود ہے, میرے موبائل میں اسٹام موجود ہے جس پہ اس نے کہا میں نے اس کے 3 زمینوں پر پیسے دینے ہیں, اس کے ٹھیک ہے 90 لاکھ روپیہ دینا ہے اور ایک گھر دینا ہے. جو یہ 4 سال سے محلے کے فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیں قبول ہوگا. سالسیوں نے ایک گھر میرے نام کر دیا اور 45 لاکھ روپیہ کا میرے پاس اسٹام موجود ہے, جیسے 45 لاکھ روپیہ یہ غلامور اور ملک ضمیر وان مجھے دے رہے ہیں. اچھا, یہ 90 لاکھ کی عوض جو ہے وہ 45 جو ہے اس پہ منوتی ہو گئی. ہاں میں نے ان سے اپنی جانچ لوائی, یہ بدماش لوگ ہیں, ڈون لوگ ہیں, ان کے بعد ڈالے ہیں, گاڑیاں ہیں, یہ قبضہ مافیا ہیں. نہیں, ڈالا کلچر اور یہ باثر اور یہ جو اونچے لوگ ہیں, یہ بدماشی اور یہ اس طرح کی چیزیں جو یہ ڈون شون جو ہیں, یہ سی سی ڈی ان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ کارروائی. جناب سی سی ڈی غریبوں کے لیے ہے, یہ ڈالا لے کے گھومتے ہیں, اسلحہ ان کے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے. سی سی ڈی نے کبھی کچھ نہیں کہا انہیں. نہیں, ڈالا لے کے گھومنا نہیں, اگر آپ کے ساتھ زیادتی کا یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے تو اوبیسلی افسران سن رہے ہیں. میری تو افسران سے یہی گزارش ہے کہ میں آپ بڑوں کے بچوں کو میں ایجوکیشن دیتا ہوں, میں تعلیم دیتا ہوں, میں ایک استاد ہوں, میری رسائی کی جائے. جس ہاتھ میں قلم ہے اس میں زندگی بھر قلم ہی رہے. میں بچوں کو سیدھی رستے پر لا رہا ہوں, رہنمائی کرتا ہوں. میرا زندگی کا یہی شیوا, یہ شیوا پیغمبروں کا ہے. میں نے اس لیے شیوے کو ایکسیپٹ کیا. میں نے ایم اے ہسٹری کیا ہوا, اس کے آگے بھی میں ایم اے کر رہا ہوں. تو میں پڑھا لکھا آدمی ہوں. مجھے ننگا کر کے مارا گیا, مجھے انصاف دیا جائے. مجھے پہلے یہ مارنے کا انصاف دیا جائے, بعد میں جو میری پراپرٹی ہے, جو انہوں لوگوں نے اسٹام لکھ دیا میرے ساتھ, وہ اپنے جو منہ سے بولے ہوئے اسٹام ہے 45 لاکھ روپیہ ایک مکان ہے, وہ مجھے لے کے دیا جائے, جو یہ خود دے رہے ہیں, اور بعد میں اس پہ مکر گئے. سر اصل میں یہ 90 لاکھ روپے کا معاملہ تھا, 3 مرلے کا مکان تھا جو ان کو ملنا تھا. یہ ان کی وراثتی ساری پراپرٹی تھی جو آپ سے ڈیوائیڈ ہونی تھی, اور ان کا حق تھا, ایک لمبے عرصے سے مل نہیں رہا تھا. تقاضا کرنے پر ہی یہ تشدد سارا کیا گیا. جب یہ بھگدڑ انہوں نے کی ہے, تشدد کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, کہ جب انہوں نے تشدد کے بعد بھگدڑ کی, تھانے میں گئے, تھانہ منامہ میں گئے, ڈی ایس پی صاحب کے پاس معاملہ آیا, سی سی پی لاہور سے ہوتا ہوا,
تو ڈی ایس پی صاحب کے پاس وہ جو ملزمان تھے، الزام علیہ خان تھے، انہوں نے وہاں پر ایک مدعا رکھا کہ جی ہم علاقے میں ایک پنچایت کے طور پہ اس معاملے کو حل کریں گے. تو وہاں پہ لکھا گیا کہ آپ کو 3 مرلے کا مکان، وہ ثالثی جو وہاں پہ 4 مقرر کیے گئے، وہاں پہ جو پنچایت بیٹھی اس میں یہ طے کیا گیا کہ 90 لاکھ روپیہ نہیں سہیل کو ملے گا، جس کو باقاعدہ جس پہ تشدد بھی کیا گیا، اس کو 90 لاکھ نہیں بلکہ اس کا ہاف 45 لاکھ مطلب 45 لاکھ روپیہ ملے گا، اور ساتھ ایک 3 مرلے کا مکان ملے گا جو اس کا پہلے سے ہی حق تھا. اب یہ آدھی رقم بھی جو ہے وہ کھا لی گئی اور مارا بھی گیا، پیسے بھی کھا لیے گئے. اب جو 45 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لکھا گیا تھا، ایک اسٹامپ کیا گیا تھا جی، اسٹامپ کیا گیا، اسٹامپ کی میرے پاس کاپیاں موجود ہیں، میرے فون میں موجود ہیں، دیکھ لیں آپ کہ باقاعدہ اسٹامپ کیا گیا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ طے ہو گیا. یہ کتنے ٹائم میں ملنا تھا جی یہ 45 لاکھ اور 3 مرلے کا مکان؟ سر یہ اسٹامپ لکھا گیا ہے، جب پیسے دینے کی باری آئی نا اس بات سے پھر مکر گئے، اس کے بعد پھر سے مکر گیا. مطلب وہ 45 لاکھ بھی گیا، مارا بھی، برہنہ کر کے مارا بھی گیا ایک اسکول ٹیچر کو، اور اس کے بعد مارنے کے بعد طے یہ ہوا کہ جتنی رقم تھی اس کا آدھ دیں گے، وہ بھی اسٹامپ ہوا، لیکن نہ تو کوئی قانونی کاروائی کی گئی اور نہ ہی وہ جو خود اسٹامپ لکھا تھا وہی دیا گیا. اچھا اب تک کچھ بھی نہیں ملا آپ کو اب تک، اور نہ ہی کوئی قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی، نہ کوئی قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے. جو پنچایت ہے وہ بھی ان لوگوں کی بنائی ہوئی پنچایت تھی، وہ بھی انہوں نے توڑ دی، خود ہی بنائی خود ہی توڑ دی. انہوں نے اب پاکستان ملک میں ایک اپنا ملک بنایا ہوا ہے، اپنی خود ہی اسٹامپ بنائیں گے، خود ہی اس کو پھاڑیں گے، خود ہی اس کو ضائع کریں گے. جبکہ خوش قسمتی سے ان اسٹامپ کی کاپیاں مجھے مل گئیں جو ان کے اپنے بھائی نے اپلائی کیا، خود لکھوایا ہے. ان کا اوپر مینشن، اس کا نام اوپر آ رہا ہے مینشن کیا ہوا کہ اس کے بھائی کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے آپ کو اسٹامپ. بھائی آج سے آپ کا ان کا معاملہ ختم ہے. میں نے معاملے کو ختم کیا، میں نے وائنڈ اپ کیا، مار بھی کھا لی، پولیس سے کاروائی بھی نہ ہو سکی، پھر مجبوراً یہ مان لیا کہ پنچایت جو فیصلہ کر رہی ہے وہی سر پھینک کے میں تسلیم کروں گا. ٹھیک ہے جی. وہ تسلیم کرنے کے باوجود اس پہ بھی امپلیمنٹ نہ ہوا، عمل درآمد نہ ہو سکا، وہ بھی نہ ملی. اب کون سا دروازہ جو کھٹکھٹانے والا رہ گیا؟ اب تو میڈیا کا دروازہ زمین پہ ہے یا بڑے افسران بالا کا کہ مجھے خود وہ سنیں، وہ دیکھیں اس میں سچائی ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں سچائی ہے تو مجھے سزا دیں، میں نے ان کو ورگلایا ہے. اس کے بعد پھر خدا کا دروازہ ہے اور میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ لوگ قبضہ مافیا ہیں، اس کے بیٹے نے مرڈر کیا ہے، اس نے خود 2 مرڈر کروائے ہیں. اس نے میرا ایک کزن تھا، اس کی گاڑی سے ایئر بیگ نکال دیے، ایئر بیگ جیسے ہی نکلے ہیں 2 دن کے بعد اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ حادثے میں مارا جاتا ہے. جب کسی کے ایئر بیگ نکالیں گے تو اس کا جو وہ بیگ نکل گئے، اس کے قتل کا الزام کس پہ جائے گا؟ ایک لڑکی تھی یہاں ہماری سوسائٹی کی ادھر تھی، اس کو گاڑی کے نیچے اس کے بچے نے کچل دیا. وہ بلائنڈ قتل ہے اس کا، آج تک کسی کو پتہ نہیں. اس کا میں گواہ ہوں، اس کا ڈرائیور گواہ ہے اس چیز کا. اس نے پھر اپنی سوسائٹی میں پپھو کے، یہ تو آپ نے ایک ایکسکلوزیو دے دیا ہمیں کہ ایک لڑکی جس کا بلائنڈ مرڈر تھا، وہ آپ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کا بیٹا جو ہے اس نے گاڑی کے نیچے اس لڑکی کو یہ ساتھ موجود ہے. اس کا کیا نام ہے؟ غلام، مطلب غلام کا بیٹا. ہاں جی، غلام اور کا بیٹا. کیا نام ہے اس کے بیٹے کا؟ میسم نام ہے اس کا. اچھا جی، میسم. اچھا جی. تو اس نے اس لڑکی کو گاڑی کے نیچے دے کے مار دیا. تو اس کا آج تک کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی FIR ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. اس کے پاس بلیک کلر کی فارچونر ہے، اس سے مارا گیا. میں اس کا گواہ ہوں. میں نے جب اس کو یہ کہا میں آپ کی ہر چیز لوگوں کو بتاؤں گا جو تم نے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، کہہ رہا بھائی یاد رکھی تیرا مرڈر بھی ہو جائے گا. میں اس لیے میڈیا کے پاس آیا ہوں کہ میری ذات پر اگر کوئی نقصان ہوتا ہے میرا، میری فیملی کا یا کوئی میرے اور دوستوں کا، تو یہ شخص اس میں ذمہ دار ہوگا. کیونکہ یہ سامنے نہیں آتا، یہ پیچھے سے بیٹھ کر چال چلتا ہے. یہ ڈائریکٹ قتل میں نہیں آتا، انڈائریکٹ آتا ہے. آپ کے پاس وہ جو انسپیکٹر ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ضمیر اوان، ان کا نمبر ہے جی؟ میرے پاس ان کا نمبر ہے جی. ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اگر وہ فون اٹھاتے ہیں تو ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر ان کا سٹانس بھی سامنے لانا بہت ضروری ہے کہ یہ اصل میں معاملہ ہے کیا. اچھا جی، نمبر بولیے. میں دے رہا ہوں جی. جو الزام علیہ خان ہیں ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ پنجاب پولیس کا انسپیکٹر ہے جس کا نام ملک ضمیر اوان ہے جی. اس ٹائم کون سے تھانے میں یہ تعینات ہے؟ تھانہ ٹاؤن شپ میں اس وقت تعینات. اس لیے تو مجھے انصاف نہیں مل رہا. یہ ہر جگہ سفارش کرتے تھے، ظاہر ہے مجہ دیا پہنا. پھر سنے گا کون؟ جی 0321
777 777 फिर 777 777 043। 043 एक। अच्छा जी, ये मलक ज़मीर अवान साहब का जो नंबर है ये मैंने डायल कर दिया है। नंबर मिल चुका है, अब देखते हैं ये उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मलक ज़मीर अवान साहब बात कर रहे हैं। मलक साहब, हाफिज़ इरफान अर्ज़ कर रहा हूँ 89 न्यूज़ से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाईजान, सुहेल नामी एक शख्स है जिसकी मैं स्टोरी कर रहा हूँ प्रोग्राम के हवाले से, ये मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपका स्टांस लगाना चाहता हूँ, आपका मौक़िफ़, कि ये आप इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है कि आप लोगों ने इनको राइफ़लों के बट्टों से मारा, डंडे बरसाए, तारें मारी, और ये थाने गए, एप्लीकेशन जो है वो बाकायदा आपने मौसूल नहीं होने दी, कार्रवाई भी नहीं करने दे रहे हैं आप, चूँकि आप भी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, और इन पे मज़ीद तशद्दुद भी किया गया, पैसे भी, इनकी जो वरासती मामला थे वो भी क्लियर ना किए गए, हत्ता कि पंचायत भी इलाके में बैठी। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? भाई मुझे वो ऑफिशियल वे से आप फोन करें, आप उसको सामने बिठा के, इससे कि कुरान की कसम उठाए, मैं मौके पे था मौजूद। जी, वो कस्में तो खा रहे हैं, लेकिन आप जी ये जरा कसम उठाए ना कि मलक ज़मीर अवान मौके पे था, तुम्हें बट्टों से मारा है, इसको पूछे जरा भी, आप पूछे। जी, आप सुन रहे हैं सुहेल साहब? जी, मुझे मारा गया है बट्टों के साथ। इन ये कह रहे हैं कि मैं मौजूद नहीं था। इसे पूछे फिर कौन मौजूद था? नहीं, वो कह रहे हैं कसम खा के कह दें कि जी, मलक मैं ज़मीर। कसम खा के कहता हूँ जी, इन्होंने मुझे मारा है। जी, इन्होंने मारा है, मेरी गल करना तू। मुझे इन्होंने मारा है, मुझे इतना मारा है कि मुझे मलक ज़मीर अवान, वो कह रहे हैं मेरा नाम जी लेके। इन्होंने मारा है जी। मलक ज़मीर अवान ने? हाँ जी, इस बात को एक पूरा महीना हो गया है। जी जी ये कहीं पे मेरी सुनवाई नहीं होने दे रहे। जी सर, आपने सुना वो कसम खा के कह रहे हैं? ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है। भाई बीच में जज के पास भी गए, वहाँ पे जुर्म ही फाल कोई नहीं करता। दूसरी बात ये है कि मैं ऑफिशियली ड्यूटी पे था, ठीक है। मैं इंस्पेक्टर हूँ, वहाँ पे कैमरे चेक कर लिए, झूठी दरखास्त दे लें। असल में ये मेडिकल जो है वो बाकायदा सर्विसेज हॉस्पिटल का इनके हाथ में है। भाई मैं मौके पे नहीं था, मुझसे मेरी बात करें। वो कसम खा के आपने देखे ब्रदर। मैं डिफेंस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन देवा, मैं मौके पे था। ठीक है। अच्छा, इनका कहना है उन्होंने आपके सामने कसम खा के कहा कि आप भी मौके पे थे। उन्होंने कोई कसम नहीं खाई, उसने कहा कि इन्होंने मारा है। उनको पर्टिकुलरली कसम खाई कि मलक ज़मीर अवान ने मुझे तुम्हें मारा है। जी सर, अगर मलक ज़मीर अवान ने मुझे नहीं मारा तो मुझे किन ने मारा, ये इनसे पूछा जाए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कसम खा के बोलें कि मलक ज़मीर अवान जी, ने मुझे मैं मारा है। कसम खा के बोलता इन्होंने मुझे मारा है। मलक ज़मीर अवान जी ने मारा है, क्यों नहीं मारा? नाम बोले। मलक ज़मीर अवान ने मुझे मारा है। मेरी आज तक सुनवाई इस शख्स की वजह से नहीं हो रही। इंसाफ इन्होंने लेके देना है ना, ये इलाके के बड़े हैं ना। मलक साहब, आप सुन रहे हैं? मलक साहब ने फ़ोन कट कर दिया जी। जाहिर है जी, एक एटीट्यूड तो होता है, फिर भी जाहिर है पुलिस, पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने फट से फ़ोन कट कर दिया। दोबारा से करेंगे, जाहिर है बात क्लियर होना, मौक़िफ़ उनका भी होना ज़रूरी है। अब वो वही रवायती बातें जो हैं वो सामने आई हैं कि जी मैं ड्यूटी पे था, मैं फ़लाने थाने में ड्यूटी पे था, और इसमें कोई शक नहीं है जी, आप अपनी ड्यूटी भी कंफर्म कर सकते हैं कि आप वाकई, आपके पास सबूत ज़रूर होंगे कि आप वहाँ पे मौजूद थे, आप किसी ना किसी सूरत में ज़रूर दिखा सकते हैं। देखिए इनका काम है। अगर आप इतने सच्चे हैं तो फिर फ़ोन क्यों कट किया और उठा क्यों नहीं रहे? दोबारा से फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मौसूफ जो हैं वही वर्दी का नशा सामने आ रहा है। एक आम शख्स होता तो वो अपनी बेगुनाही कम अज़ कम साबित करने की ज़रूर कोशिश करता कि मैं क्यों, मुझ पे ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कसम खा के बताए, एक शख्स कसम खा के बार बार कह रहा है, वो कह रहे हैं फिर भी नहीं, उसको बोले कि कसम खाए मेरा नाम ले, वो नाम ले रहा है तो फ़ोन कट कर दिया। जनाब फ़ोन नहीं उठा रहे। नाम इसलिए कह रहे हैं ले रहे कि इस पे बाद में तशद्दुद फिर करेंगे। असल में जी उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, और ये जो एटीट्यूड है ये तो रवायती है, इसको हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और बखूबी जानते हैं। मैं यहाँ पर जो गुजारिश है अब करने लगा हूँ, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप सीसीपी लाहौर गए जी, दोबारा, डीएसपी साहब वारिस साहब जो है भगवानपुरा, उनके पास मामला आ गया। उनकी जानिब से कहा गया कि जिस तरह आप वकूआ बयान कर रहे हैं, जिस तरह मेडिकल में आ रहा है, वैसा वकूआ है ही नहीं। ताकि मेडिकल चीख कर बोल रहा है कि वकूआ इसी तरह ही है, लेकिन डीएसपी साहब कह रहे हैं मुबैना तौर पर वकूआ ऐसा है ही नहीं। अब
CCP لاہور کی جانب سے DSP صاحب کے پاس آتا ہے. DSP صاحب جو ہیں وہ آپ کیا کہتی ہیں, کیوں آپ کو انصاف کی فراہمی نہیں ہو رہی DSP کی جانب سے؟ جی DSP صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کو انصاف دیتا ہوں, مگر جو یہ لاٹھیوں کا جتنا سا بنتا ہے نا اتنی چھوٹی سی FIR دوں گا, وہ کھانا پوری کرنے کے لیے. کھانا پوری کرنے کے لیے. اچھا, اب آپ کس سے گزارش کریں گے کہ اس معاملے پہ نظر ثانی کی جائے, کیونکہ اب یہ پنجاب پولیس کے انسپیکٹر ہیں جی, اور ان کا ایٹیٹیوڈ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. انویسٹیگیشن کے یہ انسپیکٹر ہیں, یہ انویسٹیگیشن انچارج ہے وہاں پہ. انویسٹیگیشن انچارج میں DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا صاحب سے, وہ بھی میرٹ پہ بڑے سخت انسپیکٹر ہیں, آفیسر ہیں جی, آپ نے اپلیکیشن اب ادھر بھی موو کرنی ہے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گزارش کروں گا کہ سارے ایسی عناصر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ان کو بٹھا کے سنوائی کی جائے, اگر یہ حق پہ ہیں تو ان کو انصاف کی فراہمی کی جائے, اگر یہ حق پہ نہیں ہے تو کم از کم یہ بات کلیئر کی جائے کہ اصل میں حقائق سچائی ہے کیا. اور اگر سچائی کچھ تو سامنے آ گئی ہے, کچھ آپ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل آفیسرز ہیں وہ سب سے پہلی نظر میں یہ جج کر لیتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا. بہرحال ان کی جانب سے گزارشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں افسرانے. میں ایک بات اس میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 50 لاکھ ایک مائنر سی رقم ہے جی. اگر یہ پوری پنچایت مجھے آگے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم غریب ہیں, تو میں اللہ کے نام پر سارا پیسہ چھوڑتا ہوں, میں لڑائی جھگڑے میں نہیں جاتا. مگر بات یہ ہے کہ جب یہ کہیں گے گاؤں کے, شہر کے, پورا پاکستان ہمارا ہے, ہم نمبردار ہیں, سوسائٹی ہیں ہماری, ہمارے بڑے معاملات, ہم آفیسر ہیں, پھر اس میں چھوٹی سی 50 لاکھ سر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے اتنا بڑا وبال کھڑا کرنا, مارنا, تشدد کرنا, ننگا کرنا, اصل میں کون سا چودھری ایسے کرتا ہے؟ روپیہ پیسہ پراپرٹی ایک سائڈ پہ, جو تذلیل ہے, جو برہنہ کر کے مارنا, ویڈیو بنانا, یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. کسی بھی شخص کو, کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ شخص کے ساتھ, کسی بے قصور کے ساتھ ایسا معاملہ کرے. یہ کسی کے پاس حق ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے, یہ تذلیل جو آپ کی عزت خراب ہوئی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں بی بی مریم نواز کو گزارش کرتا ہوں اس سے کہ میں آپ کے بیٹے کی عمر کا ہوں. آپ نے نعرہ لگوایا ہوا ہے کہ میں مریم نواز پورے پنجاب کی ماں ہے, تو آپ میری اگر مدر ہیں, میری سسٹر ہیں, تو میرے معاملے پہ کچھ نظر ثانی کریں. میرے ساتھ یہ افسر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میڈم نہیں پتا کہ میں کہاں کہاں ذلیل ہوا ہوں 1 مہینے سے. میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے آپ سے کہ اس معاملے کو, اس میٹر کو دیکھا جائے. آپ خود دیکھیں, کوئی ایسا سیل بنائیں جو اس کو دیکھے. اگر میں اس میں جھوٹا ہوتا ہوں تو مجھے پھانسی دی جائے, سزائے موت دی جائے. اگر میں اس میں سچا ہوں تو ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کر میری پراپرٹی اور جو میری تذلیل کی گئی ہے اس میں مجھے انصاف دیا جائے. اس پوڈ کاسٹ کے بعد یہ لوگ مجھ پر پھر حملہ آور ہوں گے, مجھے پھر حملہ کریں گے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر تم نے کہیں پہ کوئی آواز اٹھائی, اگر میڈیا پہ گئے, تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو تم دیکھتے رہو گے. ایک پورا مہینہ ہونے کے بعد میں اس لیے آج یہاں پہ آیا ہوں. میں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ اگر میری موت اس میں لکھی ہے کوئی بات نہیں. آج سے پہلے بھی کئی قومیں برباد ہوئی ہیں, کئی قومیں ہلاک ہوئی ہیں. اگر ہم بھی حق لینے میں ہلاک ہوئے تو میں ہلاک نہیں ہوں گا, میں شہید ہوں گا اس میں. اللہ کریم آپ کو زندگی تندرستی دے جی. اور افسران جو ہیں وہ نظر ثانی کرنے والی شخصیات اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ پریشان نہ ہوں بالکل بھی. دوسرا, آپ نے تمام تر گزارشات سنی ہیں. انصاف کی فراہمی ہر شخص کا حق ہے, اور یہ تو استاد ہیں, طالب علموں کو تعلیم دیتے ہیں, اور یہ فیوچر کے معمار جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا بھی پراپر حق ہے کہ ان کو انصاف کی فراہمی ملے. جو تذلیل ہوئی اور جو ان کا حق مارا جا رہا ہے, اس پہ اوبیسلی جو اوپر آفیسرز بیٹھے ہیں, جو افسران بالا ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں, ان کا ویژن بھی یہی ہے کہ پنجاب کی عوام کے ساتھ کسی قسم کی بھی ناانصافی نہ ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سر ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس 16 سے 17 سال کی بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں آگے. میرا کریکٹر اتنا صاف ہے آج تک, تو میرا اگر کریکٹر میں کچھ ہوتا تو میرے پاس کوئی بھی اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھاتا. بس یہ چھوٹی سی بات. بالکل جی, ایسا ہی ہے, کوئی شک نہیں ہے. جب آپ استاد ہیں تو ظاہر ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹیوں نے بھی آنا ہے, بیٹوں نے بھی, بچوں نے آپ کے پاس پہنچنا ہے, اور یہ آپ کے فریضے میں شامل ہے. بہرحال اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ عرفان کو اجازت دیجیے. ایک نئی سٹوری کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.